اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے، اور خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے۔ اور درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے۔ اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھئے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ سبحان اللہ۔ حضرات ہمیں معلوم ہے، ہم سب جانتے ہیں، ایک بندہ چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، مسلمان کے گھر پیدا ہوا جانتا ہے مجھے پیدا کرنے والا وہ ہے جس نے زمین کو پیدا کیا، جس نے آسمان کو پیدا کیا، جس نے چرند و پرند کو پیدا کیا ہے، جس نے ستاروں کو پیدا کیا، جس نے آسمان کو پیدا کیا، جس نے چاند اور سورج کو پیدا کیا ہے۔ ہر انسان جانتا ہے، جوان بھی جانتا ہے، بوڑھا بھی جانتا ہے۔ اے انسان، جب تجھے معلوم ہے سب چیز، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، سبحان اللہ۔ حضرات سب جانتے ہیں سب چیز کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ حضرات رب فرماتا ہے پڑھیے اس کے نام سے جس نے پیدا کیا، وہ پیدا کرنے والا ہے ہمارا بھی آپ کا بھی۔ اے لوگوں، ہم کو چاہیے اس رب کا شکر ادا کرے، اس مالک کا شکر ادا کرے، اس پروردگار عالم کا شکر ادا کرے جس نے زندگی عطا کی، جس نے سانسیں عطا کی ہے۔ اے انسان کیوں بھولے بیٹھا ہے؟ اپنے رب کو یاد کر، اس رب کو یاد کر جو سارے جہان کا پالنہار ہے۔ میں تجھے بتاتا ہوں اے حضرات، آج انسان کہتا ہے جی جناب آپ پڑھائی کر کے کیا کریں گے، آپ مدرسے میں جا کر کے کیا کریں گے، تعلیم حاصل کر کے کیا کریں گے؟ دفعہ ارشاد فرماتے ہیں لوگوں علم حاصل کرو، چاہے تمہیں ملک چین جانا پڑے۔ غور کیجئے گا، یہ میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ وہی مصطفیٰ فرماتے ہیں آمنہ کے لال نے کہا ہے ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم سیکھنا فرض ہے۔ ذرا غور کیجئے گا، آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ شہر میں ہیں، آپ گاؤں میں ہیں، آپ کام کر رہے ہیں، آپ کے لیے کہا گیا ہے آپ کو علم سیکھنا ضروری ہے، آپ کو علم سیکھنا چاہیے۔ آج کم وقت لوگ کہا کرتے ہیں ہم علم سیکھ کے کیا کریں گے، ہم تعلیم حاصل کر کے کیا کریں گے، ہم مدرسے میں پڑھ کے کیا کریں گے، ہم مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد کیا کریں گے؟ میں بتاتا ہوں اے انسان ذرا غور کر، تو رب تبارک و تعالیٰ کے ان بندوں میں اپنا نام لکھوائے گا، قسم خدا کی جن سے تاریخ بھری ہوئی ہے۔ ذرا غور کرنا، ذرا دیکھ تو صحیح، قرآن کے پڑھنے والے، قرآن کی تعلیم حاصل کرنے والے، قرآن سکھانے والے، قرآن پڑھانے والے کہاں سے کہاں تک چلے گئے۔ آج تو پھل بیچ رہا ہے، آج تو ٹھیلے لگا رہا ہے، آج اپنے مکان پر کام کر رہا ہے، ایک مزدوری کرنے والا، ایک دکان پہ جو ہے دکان پر پھل بیچنے والا، ایک دکانداری کرنے والا انسان کہتا ہے اور کیجئے گا تم تعلیم حاصل کر کے کیا کرو گے، تم جو ہے پڑھ کے کیا کرو گے؟ ذرا غور کیجئے گا، آج سے کئی سو سال پہلے ایک مولانا ہے جن کا نام ہے حضرت علامہ اصمعی، ان کے لیے بھی کہا گیا تم پڑھ کے کیا کرو گے، تم تعلیم حاصل کر کے کیا کرو گے، تم پڑھنے کے بعد کیا کرو گے، ان کتابوں کا کیا کرو گے؟ وہ کہتے ہیں قسم خدا کی جب بچپن کا زمانہ ہے، باپ چلا گیا، ماں انتقال کر گئی، نہ باپ ہے نہ ماں ہے۔ اب غور کیجئے گا، ہمارے پاس باپ بھی ہے، ہمارے پاس ماں بھی ہے، ہمارے پاس بھائی جیسا مشفق اور مہربان ساتھی بھی موجود ہے۔ آج ہم کہتے ہیں، آج لوگ کہتے ہیں پڑھ کے کیا کرو گے؟ ذرا آؤ، علامہ اصمعی بھی کہتے ہیں لوگوں باپ کا سایہ سر سے چلا گیا، ماں بھی چلی گئی، دونوں کے دونوں چلے گئے، اب تنہا ہے، نہ بھائی ہے نہ بہن ہے نہ کوئی رشتہ دار ہے نہ کوئی ساتھ لگاتا ہے، مگر پھر بھی کہا میرے دل میں محبت تھی، میرے دل میں محبت رسول تھی، میرے دل میں جذبہ تھا میں قرآن کی تعلیم حاصل کروں، میں حافظ قرآن بنوں، میں عالم دین بنوں۔ قسم خدا کی کہتے ہیں ایک دن گھر سے نکلا تھا، جب جا کر کے دیکھا گلی میں نکلا ایک سبزی بیچنے والا، جب مجھے دیکھ کر کے ہنسنے لگا، میں نے کہا بھائی کیا بات ہے، تم ہنستے کیوں ہو، مسکراتے کیوں ہو؟ تو کہنے لگا ہے اے بیٹھے ذرا دیکھ تو صحیح، میں مسکرا اس لیے رہا ہوں، میں دیکھ کر کے تجھے اس لیے مسکرا رہا ہوں، بتا تو صحیح تو بھوکا ہے، تو پیاسا ہے، تجھے کھانا نہیں ملتا، تیرے بدن پہ اچھے کپڑے نہیں ہیں، ذرا بتا تو صحیح، مگر سینے سے کتابیں لگا کر کے اس لیے مدرسے جاتا ہے، جا کر کے تعلیم حاصل کرتا ہے، جا کر کے مدرسے میں پڑھتا ہے، کیا یہ کتابیں تجھے کھانا دیں گی؟ کیا یہ مدرسے جا تجھے کھانا کھلائیں گے؟ کیا یہ کتابیں تجھے پیٹ بھر کے
کھانا دیں گی؟ کیا یہ تجھے کپڑے پہنائیں گے؟ وہ کہتے ہیں یہ طنز تھا، اس نے طنز کہا، اس نے طنز کیا، میں سہ کر کے چلا گیا۔ مگر غور کیجئے گا آج کا ایک انسان بھی اس طریقے سے طنز کرتا ہے، چاہے بڑا ہو چاہے غریب ہو۔ اے لوگوں، کسی کا دل مت توڑا کرو، کسی کے بارے میں اس طریقے سے باتیں مت کیا کرو، کسی پہ طنز کرنا، کسی کا تمسخر اور مذاق اڑانا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ایک دن آئے گا بڑا برا پچھتاؤ گے، ایک دن آئے گا آواز لگا کر کے کہو گے نہ ہمارا قبر میں کوئی ساتھی، نہ میدان محشر میں کوئی ساتھی ہے۔ آواز لگاؤ گے هل من احد من يذكر غربتنا، ہے کوئی جو ہماری غربت پہ ترس کھائے، ہے کوئی جو ہمارا ساتھ دے؟ اس وقت کوئی ساتھ نہیں دے گا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن دستار بندی۔ آج بھی کچھ جاہل لوگ کہتے ہیں مدرسہ بنا کے کیا کرو گے، بچوں کو پڑھا کر کے کیا کرو گے؟ علامہ اشمعی کہتے ہیں یہ میرے ساتھ بھی ہوا، مگر یہ جذبہ میرے دل میں تھا میں حافظ قرآن بنوں گا، عالم دین بنوں گا۔ طنز کرتا رہا۔ حضرات محترم، سبزی بیچنے والا ہر روز طنز کرتا تھا، صبح کو کہتا تھا، شام کو کہتا تھا، مگر دیکھیے گا ایک دن آ گیا کھانا پیٹ میں نہیں ہے، جب بھوک لگی تو اپنے گھر کی اینٹیں لے جا کر کے بازار میں بیچ دی۔ بازار میں بیچنے کے بعد کھانا کھایا، کھانا کھاتے رہے، اینٹیں بیچتے رہے، کھانا کھاتے رہے، تعلیم حاصل کرتے رہے۔ مگر وہ زمانہ، وہ دشمن زمانہ اس سبزی فروش کی اس طنز سے بچنے کے لیے کہنے لگتے ہیں صبح کے اندھیرے میں تعلیم حاصل کرنے نکل جاتا، شام کو گھر واپس آیا کرتا، جب دکان بند ہو جاتی تو جو ہے وہ کہتے ہیں دکان بند ہونے کے بعد گھر واپس آیا کرتا، دکان بند ہوتی تو پڑھنے کے لیے اندھیرے میں نکل جایا کرتا۔ آخرکار ایک دن آیا، اللہ نے وہ عالم بنایا، وہ عالم دین بنا دیا۔ قسم خدا کی، وہ کہتے ہیں بڑے بڑے دور سے لوگ آنے لگے، غریب آ رہے ہیں، مالدار آ رہے ہیں، یہاں تک کہ ان کی تعلیم کا شہرہ زمانے میں ہو گیا، خلیفہ ہارون رشید تک بات پہنچ گئی۔ بصرہ کا رہنے والا علامہ اشمعی بچوں کو پڑھاتا ہے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس بڑی دور دور سے بچے آیا کرتے ہیں۔ حضرات، امیر بصرہ کو خط لکھا گیا اور حکم دیا گیا علامہ اشمعی سے بات کرو، ہم اپنے بچے کو پڑھانا چاہتے ہیں، اپنے بچے کو تعلیم حاصل کرانا چاہتے ہیں۔ آج ہم کہتے ہیں غریب تعلیم دلاتے ہیں، غریبوں کو اپنے بچوں کو پڑھانا چاہیے، مگر انسان ذرا دیکھ تو صحیح، بغداد کا خلیفہ ہے، حضرات بادشاہ ہارون رشید نے اپنے بچے کی پڑھائی کے لیے علامہ اشمعی کو چنا ہے اور کہا ہے، امیر بصرہ کو کہا جا کر کے انہیں راضی کرو، ہمیں اپنے بچے کو پڑھانا ہے، اپنے بچے کو تعلیم حاصل کرانی ہے۔ بصرہ کی طرف خط آتا ہے، امیر بصرہ کو خط پہنچا، علامہ اشمعی کے دروازے پر آ گئے، آواز لگائی، علامہ اشمعی ہمارے پاس جو ہے بغداد کے خلیفہ کا خط آیا ہے اور اپنے بچے کو تعلیم حاصل کرانا چاہتے ہیں، اپنے بچے کو پڑھانا چاہتے ہیں، امین الرشید کو تعلیم دلانا چاہتے ہیں، بتائیے آپ کی مرضی کیا ہے، آپ کی مشیت کیا ہے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ حضرات کہنے لگے نہ میرے پاس کپڑا ہے، نہ میرے پاس کھانے کے لیے کوئی سامان ہے، نہ جانے کے لیے کوئی جو ہے سواری میرے پاس موجود ہے۔ امیر بصرہ کی طرف سے وہ قاصد آنے والا کہتا ہے حضرات کپڑے بھی تیار ہیں، سواری بھی تیار ہے، کھانا بھی تیار ہے، آپ چلنے کی تیاری کیجئے، بغداد چلنے کے لیے تیار ہو جائیے، میں آپ کو لینے کے لیے آ گیا ہوں۔ حضرات محترم، اتنا ہی نہیں، اور کیجئے گا، کپڑے بھی آ گئے، سارا سامان اکٹھا ہو گیا، کہا گیا حضور چلیے گا، آپ کو خلیفہ نے یاد کیا ہے۔ حضرات بغداد کے اس خلیفہ کی طرف حضرت علامہ اشمعی کی سواری چلنے لگی ہے، لوگ حیرت سے تک رہے ہیں، بوڑھے دیکھ رہے ہیں، بچوں نے دیکھا ہے، جوانوں نے دیکھا، سارے کے سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، آج یہ جانے والا کون ہے، آج سواری میں جانے والا کون ہے؟ جو حقارت سے دیکھا کرتے تھے، جو نفرت سے دیکھا کرتے تھے، آج اش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ ہمیں کوئی بادشاہ معلوم ہوتا ہے، کوئی شہنشاہ وقت معلوم ہوتا ہے، اور کیوں نہیں ہو؟ قسم خدا کی، انہوں نے دنیا کی تعلیم حاصل نہیں کی ہے، انہوں نے مصطفیٰ کی غلامی کی تعلیم حاصل کی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت آخرکار علامہ اشمعی کی سواری بغداد پہنچ گئی تیاری کے لیے۔ حضرات صبح کا سویرا ہوا، وہ کہتے ہیں میں نے اپنے تن پر کپڑے پہنے، کپڑے پہننے کے بعد خلیفہ کے دربار میں پہنچ گیا،
اور جو ہے خط پیش کر دیا. حضرات خلیفہ کی بارگاہ میں کہا حضور میں بصرہ سے آیا ہوں, میرے پاس خط گیا تھا. حضرات خلیفہ نے جب اتنا سنا کہا کیا آپ ہی علامہ اشمعی ہیں؟ کہنے لگے جی حضور میں ہی جو ہے اشمعی ہوں. اپنا نام بتایا. خلیفہ نے بڑی تعظیم کے ساتھ اپنے پاس بٹھایا اور کہا حضور میری تمنا ہے, میری آرزو ہے, آپ میرے بچے کو حافظ قرآن بھی بنائیں, عالم دین بھی بنائیں, فلسفی بھی بنائیں, منطقی بھی بنائیں. حضرات محترم یہاں تک کہ ریاضی بھی سکھا دیا, حیوانات کے علم بھی سکھا دیے, فلسفہ بھی سکھا دیا, فقہ بھی سکھا دیا, حافظ قرآن بھی بنا دیا. یہاں تک کہ حضرات دن گزرے سارے کے سارے علوم امین الرشید کے سینے میں پہنچا دیے. وقت آ گیا, عرض کی خلیفہ آپ کا بیٹا تیار ہے, آپ کے بیٹا تیار ہے, اس سے سوال کیجئے, اس سے پوچھئے, یہ سوالوں کے جواب بھی دے گا, یہ آپ کے سوالوں کے جواب بھی دے گا, جو پوچھیں گے وہ بتانے کے لیے تیار ہے. خلیفہ نے سوال کیا, سب کچھ پوچھا, بیٹے نے سارے کے سارے جواب دے دیے. سبحان اللہ. آج ہم کہتے ہیں غریبوں کو پڑھانا چاہیے, غریب اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں. میں کہتا ہوں سنو, وہاں خلیفہ نے اپنے بچوں کو پڑھا کر کے بتا دیا, اے زمانے والوں, اے دولت والوں, اے چاہو جلال والوں, اے سیم و سر والوں, غریبوں ہی غریب ہی نہیں بلکہ مالدار بھی اپنے بچوں کو پڑھائے, غریب بھی اپنے بچوں کو پڑھائے, ڈاکٹر بھی اپنے بچوں کو پڑھائے, وکیل بھی اپنے بچوں کو پڑھائے. ان مدارس میں اپنے بچے کو حافظ قرآن بننے کے لیے بھیجو, اور یہ قرآن بننے کے لیے بھیجو. جب یہ بچے علم دین سے مالا مال ہو جائیں گے, یہاں بھی مسکرائیں گے, کل قبر میں بھی مسکرائیں گے, میدان محشر میں بھی مسکرائیں گے. آخر کار سارے کے سارے علم علامہ اشمعی نے امین الرشید کو سکھا دیے. اب کہا حضرت میں آپ کو اشرفی دے کر کے یہی رہنے کے لیے کہوں گا. علامہ اشمعی نے کہا نہیں, میں بصرہ جانا چاہتا ہوں. جانے کا انتظام کر دیا گیا. علامہ اشمعی کو رخصت کیا ہے, اب مال بھی دیا ہے, دولت بھی دی ہے, سب کچھ دے کر کے بصرہ کی گلیوں میں بھیج دیا. بصرہ پہنچ گئے ہیں. اب وہ سبزی بیچنے والا حیرت سے دیکھ رہا ہے, آنے والا کوئی شہنشاہ ہے, آنے والا کوئی بادشاہ ہے. اب معلوم نہیں ہے کیا یہ وہی علامہ اشمعی ہے جنہوں نے اپنے گھر کی اینٹیں بیچ کر اپنے پیٹ کو پالا, کتابیں سینے سے لگا کر کے زمانے والوں کو بتا دیا, جنہوں میں گردش ماحول کا رخ موڑ دیتے ہیں. ہم وہ عاشق ہیں جو باطل کا پنجہ توڑ دیتے ہیں. میرے آقا کو توہین کی نظروں سے نہ دیکھ, زمانہ جانتا ہے ہم وہ آنکھیں پھوڑ دیتے ہیں. علامہ اشمعی کو دیکھ کر کے سبزی بیچنے والا کہتا ہے آپ کون؟ کہا میں وہی ہوں جسے تو حقارت سے دیکھا کرتا تھا, جس کا تمسخر اور مذاق اڑایا کرتا تھا. میں وہی ہوں. تو کہتا تھا کتابیں پیٹ نہیں بھر سکتی, کتابیں کچھ کھلا نہیں سکتی. اب دیکھ میرے پاس دولت بھی ہے, بڑا بنگلہ بھی ہے, جائیداد بھی ہے, سیم و زر بھی ہے, سب کچھ میرے پاس ہے. اب بتا تیرے پاس کیا ہے؟ شرمندگی سے کہتا ہے حضرت جیسا کل تھا آج بھی ویسا ہوں, کل بھی سبزی بیچتا تھا, آج بھی سبزی بیچ رہا ہوں. حضرت آپ تو مقدر کے سکندر نکلے, آپ تو بڑی آگے نکل گئے, آپ تو کامیاب ہو گئے. کہتا ہے حضرت اب مذاق نہیں اڑاؤں گا, اب تمسخر نہیں کروں گا. ہاتھ بڑھائیے, مجھے اپنا غلام بنا کر کے مدینے والے کا غلام بنا دیجئے. تیرے در پہ آنا میرا کام تھا, میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے, ٹھوکریں کھا کے گرنا میرا کام تھا, ہر قدم پر اٹھانا تیرا کام ہے. چھوڑ دی میں نے کشتی تیرے نام پر, اب کنارے لگانا تیرا کام ہے.